نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البلد آیت نمبر 17 ہے جی. تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. ثم یہ کیا ہے؟ میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. غنہ یہ ہے کہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے جا کر 2 حرکت کے برابر ٹائم دینا. سا کا مخرج ہے نوکے لسان دونوں دانتوں کے درمیان باہر دیکھنے والے کو نظر آئے. سا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. یہاں پہ را کو پر کریں گے. را کا سکون پر ہوگا کیونکہ اس کے ماقبل زبر ہے. ایک ہے مرحمہ، یہ ہم اردو میں ہے مرحمہ، لیکن عربی پڑھنی ہے تو میم کے اوپر زبر کے بعد را کو مر را کے لیے اوپر والا ہونٹ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا تاکہ پر ہو را سکون. سو سواد زبروا سو، یہ سو بالصبر نہیں ہوگا. سو تو پھر اردو کا 100 ہو جائے گا نا، جسے 100 کہتے ہیں. نہیں، یہ ہے سو. واو کے لیے شفتیں گول ہوں گے. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. یہاں پہ میں نے باغ کے اوپر کلکلا کیا. یہاں پہ بل، اس کو یہ نہیں میں نے پڑھا بالمرحمہ، نہ یہ غلط ہے. بالمرحمہ لام کے مخرج کو نہیں چھوڑا تو آگے میم کو پکڑ لیا. میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے دونوں خشک حصے جو ملیں آپس میں، میم. مرحمہ. یہ ہوئی جی ہماری تجوید کی باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب. علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں افعال کون سے ہیں، اسم کون سے ہیں اور حروف کون سے ہیں. تو اسم فعل حرف کی ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو کانا ہے یہ 2 کلمات پہ مشتمل ہے. ایک تو یہ ہے فعل ناقص اور اس میں ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ ہوگی اسم. الذین کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے، اسم موصول. آمنو میں یہ فعل ہے. اس فعل کے اندر، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ آپ نے نکالنی ہے. وہ فعل کے اندر ہے، فعل کا حصہ ہوتی ہے، اس کلمے کا وہ جز ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ واو جو ہے یہ اسم ہے. وَتَوَاسَوْا میں یہ واو جو ہے یہ اسم ہے. اسم کون سا؟ اسم ضمیر. یہ ہوا بھی اس میں ضمیر تھی. بالصبر با حرف جر ہے، الصبر جو ہے یہ اسم ہے. پھر اس کے اندر یہ واو جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. یہ جو ہے یہ بھی اسم ہے. اسم مصدر میمی، مصدر میمی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئے ہمارے اسماء. اسماء کے بعد اگر ہم افعال کو لیں تو افعال کون کون سے ہیں اس میں؟ یہ کانا فعل ہے، آمنو فعل ہے، تواصو فعل ہے، یہ پھر تواصو فعل ہے. ٹھیک ہے جی.
بیچ میں کیا رہ گیا ہے؟ حروف. حروف کون سے ہیں؟ یہ حرف عطف ہے. یہ من حرف جارہ ہے. واو حرف عطف ہے. پھر یہ واو حرف عطف ہے. با حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہوئی باتیں ہماری اسم فعل حرف کو علیحدہ کرنے کے اعتبار سے کہ ہم نے جان لیا. ابھی آگے چلتے ہیں. ثم کانا. کانا کا مصدر کیا ہے جی؟ اس کا مصدر ہے کاف، واو اور نون. یہ کوانا بن کر کانا بنا. یہ باب نون سے ہے. نصر ینصرو. تو نصر ینصرو کے وزن پہ کاف واو نون مادہ ہے تو کوانا ہو جائے گا. کوانا میں کاف کے اوپر زبر کی وجہ سے اس واو کو ہم نے الف میں تبدیل کر کے لفظ بنا لیا کانا. اس کو فعل ناقص کہتے ہیں اور یہ فعل ناقص ہے. آگے کیا جی؟ من حرف جر ہے. الذین اس میں موصول ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع. الذی، اللذان، الذین جمع کا صیغہ ہے. آمنو. آمنو لفظ جو فعل ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جی حمزہ، میم اور نون. آمنا ثلاثی مجرد میں ہے تو یہ آمنا ہے. لیکن ہمارا کلمہ چونکہ الف حمزہ کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر ہے، تو ہم نے یہ تعلیل کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کھڑی زبر کیسے آ گئی. اگر تو ثلاثی مجرد سے ہوتا تو آمنا، آمنا، آمنو ہو جاتا. تو اس حمزہ کے اوپر نارمل زبر ہوتی، لیکن یہ کھڑی زبر ہے. باقی الفاظ تو سیم ہے. تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے آئی ہے. یہ باب افعال سے ہے. باب افعال کا وزن ہے افعل یفعل. تو ہمارا چونکہ لفظ فعل ماضی سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں افعل. تو یہ لفظ بنے گا ہمارے پاس امانا. یہ طریقہ ہے کہ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں اکٹھے آ جائیں اور ساکن حمزہ کو ما قبل حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل کرتے ہیں. تو اس لیے چونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو الف سے بدلا. یہ بنا الف زبر حمزہ زبر الف آگے میم نون آمن. تو لکھنے کے اعتبار سے، رسم الخط کے اعتبار سے الف مدہ از اکول ٹو کھڑی زبر. تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ بنے گا آمنا. وہ سب ایمان لائے. ابھی چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہ بن جائے گا آمنا، آمنا، آمنو. افعل، افعل، افعلو. تو یہ افعلو کے وزن پر آمنو ہے. واو حرف عطف ہوا. تواسو. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی واو، صاد اور یا. یہ اردو کا لفظ جو وصیت ہے وہ بھی اسی سے ڈیرائیوڈ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں ہم بحث کر رہے ہیں اس کلمے کے اوپر. جی میں بتاتا ہوں، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. ہمارے پاس 5 قسم کی ضمیریں ہیں. 5 میں سے ایک ضمیر کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل. وہ ضمیر کسی بھی فعل کا حصہ ہوتی ہے. اس حصے کو جدا کر کے ہم نے کہنا ہے کہ یہ ضمیر ہے. اس فعل کے جتنے بھی کلمات ہیں جس کو ہم نے سو کالڈ فعل کہا، اس فعل کے اندر کوئی نہ کوئی یا تو اس کا جز ہوگا جسے ہم اسائن کر دیں گے جی یہ جو جز ہے نا اس فعل کا، یہ اس کا مطلب ضمیر ہے.
اور اس جز وہ جو جز ہوگا وہ ثلاثی مجرد میں فعل کے اصل کلمہ کے حصے سے نہیں ہوگا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں another word کہ ہم نے ثلاثی مجرد میں فعل کا جو اصل کلمہ تھا اس کے ساتھ ایک اسم کو ایڈ کر کے تو ہم نے ٹوٹل اس کو فعل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لیکن حقیقتاً اس کے اندر ہم نے اس واو، یہ واو جو ہے اصل کلمے کا حصہ ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. جو بیسک لرنر کنفیوز ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو بھی یہ چیز پتا چل جائے گی کہ جو اصل فعل ہوتا ہے اس فعل کے اندر ایک ایسا حرف موجود ہوتا ہے جو ایز اے علامت، ایز اے سیپریٹ ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ فعل، ہر فعل جمع اسم ہوتا ہے. اگر میں اس میں طرح کہوں تو یہ غلط نہیں ہے. ہر فعل جمع اسم ہوتا ہے. تو اس میں سے ہم نے اسم کو علیحدہ اس کی پہچان کروانی ہے کہ کون سا اسم ہے. دیکھیں عربی کی فصاحت ایسی ہے کہ ہر حرکت جو ہے وہ معنی دے رہی ہے، تبدیلی کر رہی ہے. ہر حرف علیحدہ طور پہ اپنا معنی دے رہا ہے. تو ہم نے ہر حرکت کو، ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ جو یہ ہے، یہ تھا آمنہ، یہ اس میں چھپی ہوئی تھی ضمیر ہوا. اس کے ساتھ ہمیں جب ہم نے اس کو دو بنایا آمنا تو ہم نے ایک الف اس فعل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. وہ اصل میں ہم نے اس فعل کے ساتھ اس کا اسم اٹیچ کیا ہے. یہ فعل کرنے والا فاعل ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. تو فاعل اور مفعول کو ہم نے اکٹھا ایک پیکج بنا کے آمنو لکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر اس فعل کو کرنے والا فاعل جو ہے یہ واو ہے. اس فعل کو کرنے والا فاعل جو ہے یہ واو ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ابھی میں دیکھیں یہ واسا یا اصل تو فعل یہ ہے. اگر میں اس سے کہوں کہ یہ جی اسم ہے، سواد اسم ہے، واو فعل ہے، نہیں، یہ غلط ہوگا. واسا یا یہ باب تفاعل سے ہے جی. اس کا وزن ہے تفاعلو. یہ دیکھ لیں، یہ تا میں نے ایڈ کی کہ علامت مضارع فعل ماضی کا وزن تھا تفاعل. اصل میں وزن ہے اس کا تفاعل یتفاعلو، ماضی اور مضارع. ہمارا کلمہ ہے ماضی کا. ماضی کے کلمے میں یہ تا ایڈیشنل ہے، الف ایڈیشنل ہے جو فاعل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور لام کے بعد ہم نے کیا ایڈ کیا ہے؟ واو الف. یہ واو الف اسم ہے، یہ واو اسم ہے، اور یہ فعل ہے. تو یہ ہے فعل جمع اسم. یہ فعل یہ ہے، یہ اسم یہ. ٹھیک ہے جی. تو فعل جمع اسم ہوا. آگے کیا ہے جی؟ بالصبر، با حرف جارہ ہے، اور جار جمع حرف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے. اسم صبر ہے، مصدری معنی میں ہے، تو جار اور مجرور مل کر یہ مرکب جاری. واو پھر عطف ہے، تواسو. عطف کس کے درمیان ہے؟ فعل کا فعل کے اوپر عطف ہے. یہ تینوں حروف عطف جو ہیں کون کون سے؟ یہ واو اور یہ واو، دو حرف عطف ہیں. کن کن کے درمیان؟ ایک یہ فعل ہے، ایک یہ فعل ہے، اور ایک یہ فعل ہے. آمنو وتواسو وتواسو. تین افعال کے درمیان یہ دو حروف عطف ہے. بالصبر وتواسو، پھر یہ وہی کلمہ آ رہا ہے، اسی کو ہم کہیں گے، یہ ریپیٹیشن ہے. مصدر میمی مفعلتن کے وزن پہ بھی آتا ہے، اور یہ مفعلتن کے وزن پر بھی آتا ہے. اور یہاں پہ مفعلتن کے وزن پہ مرحمتن، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ را ہا میم. تو یہ مفعلتی کے وزن پہ
مرحمتی ہے، مصدر میمی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق ہر کلمے کو ہم نے علیحدہ علیحدہ جانا کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، ہمیں پتہ چل گیا. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد علم نحو کی جانب. نحو کو دیکھتے ہیں ہم اس جملے کا پورا آپس میں تعلق کیسے بن رہا ہے. ثم حرف عطف ہے، یہ پیچھے والی بات کو آگے والی بات کے ساتھ ملا رہا ہے. پیچھے بات آ رہی تھی جو پچھلے جمعہ ہم نے پڑھی ہے، وہ تھا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ایسے ہی ہے جی. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. تو اس سے پہلے گھاٹی کی یہ ڈیفینیشن ہے، گھاٹی کو یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. 4 چیزیں ہیں: فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کی ہیں کہ یہ انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو عمل کرنے کے فوراً بعد یہ ایک صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قریبی رشتہ دار یتیم کی کفالت کرنا، کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، سخت بھوک کے عالم میں کسی کو کھانا کھلانا، یہ سارے کام فک و رقبہ، کسی کو گردن کو آزاد کرانا غلامی سے، یہ کرانا سود مند تب ہوگا جب آپ کے اندر یہ صفت ہوگی. یہ من کو علماء لکھتے ہیں من تبعیدیہ، ضاد ہے یہ. تبعیدیہ لفظ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے با، عین اور ضاد. اردو کا لفظ ہے یہ، بعد اردو نے عربی سے لیا ہوا ہے. تو فعل یفعل تفعیلا، بعد یبعد تبعیدا. تو یہ لفظ ہے تبعید. تبعید کا مطلب ہے کہ کسی کل کا بعد ہونا، کسی کل کا بعد ہونا. یعنی 100 بندوں کا گروپ ہے، اس 100 میں سے آپ 10 ہونے چاہیے. تو 100 میں سے آپ کی ان 100 میں آپ کی شمولیت ہو، جو ان 100 کی خصوصیات ہیں آپ کی بھی وہ خصوصیات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ یہ عمل کرو گے تو یہ اعمال جو ہے وہ سود مند ہیں اور نفع بخش ہیں، اور موت کے بعد جو زندگی انعام پانے والی ہے اس میں آپ کو اس کا انعام ملے گا. تو گویا وہ 4 عمل کرنے کے لیے ایمان لانا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے. اگر ایمان کے بغیر وہ کام کیا جا رہا ہے، ایمان کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ولا نفرق بین احد. اچھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ان اعمال کی آپ کو جزا ملے. مشروط ہیں، جزا ملنا مشروط ہے ایمان لانے سے. تو یہ ہے کہ من تبعیدیہ من الذین، یعنی آپ نے اس پوری امت کے ساتھ اٹیچ ہو کر رہنا ہے، آپ کو اس کا جز ہونا چاہیے. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ ثم کان من الذین. کانا میں سے مراد یہ ہوا ہے جو یہاں پہ اس کا کانا یکونو سے کوئی بھی کلمہ آتا ہے تو ہر کانا کا کوئی اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کانا کا اسم کیا ہے؟ یہ ہوا جو ہے یہ اسم کانا. ثم، اور یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ پھر اس انسان کی طرف لوٹ رہا ہے جس کی پیچھے بات چلی آ رہی ہے کہ فلقتحم العقبہ. تو یہ گھاٹی تو اس نے عبور ہی نہیں کی،
الم نجعل لہ عینین، وہی پیچھے باتیں چل رہی ہیں. نجعل لہ، یہ وہ ہو ہے، اس کے لیے ہم نے دو آنکھیں نہیں بنا دی. وہ ساری ترتیب سے جو باتیں پیچھے آ رہی ہیں ایک انسان کو مخاطب کر کے، مراد تمام بنی نوع انسان ہیں، تو وہ بنی نوع انسان ہے ہوگا. ثم کانا، وہ ہو، جی وہ ہو، کیا ہو؟ وہ ہوا کے بارے میں خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے من الذین آمنوا. من حرف جر ہے، جر کے بعد الذین جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، مجرور ہو کر الذین جو ہے وہ کیا بنے گا؟ اس میں موصول. جی بات ہم کر رہے تھے کہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور دوسری اس کی خبر ہوتی ہے. خبر جو ہے یا تو وہ ایک کلمہ ہوتی ہے، یا وہ جملہ ہوتی ہے، یا وہ شبہ جملہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہماری خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ کیسے؟ من الذین، یہ جار اور مجرور یہ دونوں مل کر ہم ایسے ڈرائیو کر دیتے. تو یہ ہے خبر کانا. ابھی یہ جو سارا جملہ ہے، تین افعال اپنے مفعول کے ساتھ، یہ اس کا صلہ بن رہے ہیں. الذین، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، ان کی سلیس کیا ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن کیا ہے، وہ کہلاتی ہے صلہ اس موصولہ کا. تو یہ اس میں موصول کا یہ سارا صلہ ہے. صلہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں پہلے. صلہ میں کیا ہے جی؟ یہ تو واحد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص جس نے وہ پچھلے سارے کام کیے اس کو پھر ہونا چاہیے وہ ہو من الذین میں سے. تو یہ الذین کون ہے؟ کون سے وہ گروپ ہے جس میں سے وہ ایک جز ہو. تو ابھی اس گروپ کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. تو گروپ چونکہ جمع کا ہے، یہ الذین جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے آگے جو اس کا صلہ آ رہا ہے وہ بھی جمع کا ہی استعمال ہوگا. تو یہ واو جو ہے اس میں ضمیر جو جمع کی ہے یہ اس الذین کی طرح، یہ واو اس میں ضمیر الذین کی طرف، یہ واو اس میں ضمیر الذین کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے، یہ فاعل کیا کریں؟ فعل آمنا، کہ وہ سب لوگ ایمان لائے ہوں، لا چکے ہوں، اور کیا کرتے ہوں؟ تواصو بالصبر. وہ یہ باب تفاعل میں ایک کام مشارکت کا بھی ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مشارکت کے ساتھ سب مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی کا تاکیدی حکم دیں. ایک ہوتا ہے امرا، امرا کا مطلب بھی حکم دینا ہے. امرتا نہیں، آپ مجھے حکم دیجئے، آپ نے مجھے حکم دیا، جو آپ نے مجھے حکم دیا. لیکن تواصو میں تاکیدی حکم ہے. وصیت کا لفظ اسی لیے وہ وصیت کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ وصیت ہر وہ بات جو ایک بندہ فوت ہونے سے، جس کی موت کسی بیماری کی وجہ سے یقینی ہو جائے تو ہم اس سے وصیت لکھوا لیتے ہیں، تو ہم اس کو وصیت کہتے ہیں. نہیں، صرف وہی وصیت نہیں ہے، مانوی اعتبار سے وصیت کا نام ہے تاکیدی حکم. تو موت کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے، کسی وقت بھی کسی بھی بندے کو، اپنے بیٹے کو آپ اپنا تاکیدی حکم دے سکتے ہیں، بھائی یہ کام ضرور کرنا. تو یہ ہے تواصو، وصیت کرنے کے معنی میں. تو کیا کریں؟ تواصو یہ فاعل ہے، یہ واو جو ہے، تو یہ اسم جو ہے یہ ہے فاعل، یہ حالت رفع میں ہے، اسم مرفوع، ہمیشہ یہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ فعل ہے اس کا، اس کے اندر بھی یہ فعل، اسم، فعل، فاعل، پہلے فعل، فعل جمع فاعل، پھر عطف، پھر یہ فعل جمع فاعل کیا ہے آگے؟ بالصبر. اس کو ہم مرکب جاری ہو کر ہم کہیں گے یہ متعلق فعل ہے. تواصو کیا کرو؟ کس کی تلقین کرو؟ کس کا تاکیدی حکم دو؟ بالصبر کا.
آگے کیا ہے؟ وتواصوا، اور پھر تاکیدی حکم دو، یہ فاعل ہے جو ہم نے اس میں سے نکالا، یہ فعل ہے، اور پھر یہ مرکب جاری، یہ کیا ہے جی؟ متعلق فعل، فعل فاعل جمع متعلق، تو یہ جمع، یہ فعل فاعل متعلق فعل اور فعل اور فاعل، یہ تینوں مل کر جن کے درمیان ایک عطف ہے تو یہ مرکب عطفی بن رہے ہیں. یہ اس کو ہم کہیں گے یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف اول اور یہ معطوف ثانی، تو یہ تینوں مل کر جو مرکب بن رہے ہیں یہ ہے صلہ الذین کا. تو الذین سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ایک شخص وہ اعمال کرنے والا ان میں سے ہونا چاہیے، کن میں سے؟ جو ایمان بھی لا چکا ہو، اور تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والوں میں سے بھی شامل ہو، اور رحم کرنے والوں میں سے بھی شامل ہو. جیسے بے شمار احادیث مبارکہ بھی آتی ہیں رحم کرنے کے بارے میں، جو انسان پر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوئی ہماری باتیں ساری اس آیت مبارکہ کے متعلق. مطلب بڑی سادہ سی آیت ہے جو ہم نے بیان کر دی. بیسیکلی ہے کیا کہ ثم کانا، ایک کانا ہے، کانا کا ایک اسم ہے ایک خبر ہے، بس چھوٹی سی بات ہے. کانا کا ایک اسم اور ایک اس اسم کے بارے میں خبر. تو کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا. ہوا کون ہے؟ وہی جو پہلے اعمال کرنے والا، کوئی ایک انسان، مراد پوری انسانیت ہے. تو اس انسان کے اندر اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ یہ خبر ہے اس کی من الذین ہونا چاہیے. الذین کون ہے؟ یہ تین افعال کرنے والے الذین ہیں. تو تب جا کے اس کے وہ اعمال جو ہے موت کے بعد اس کو جزا کا سبب بنیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.